اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں، ان میں سے 7واں سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے۔ ساتواں سوال ابھی جو میں نے آپ کو پیش کیا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی روحانی خزان جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 111، روحانی خزان جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 12 سال تک اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا رہا لیکن مجھے کوئی علم نہیں ہوا، میں بے خبر رہا، غافل رہا۔ یہ اور روحانی خزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں کہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی کلام ہے، ایک لمحہ بھر اس میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں۔ 12 سال تک خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور ادھر ایک لمحہ شک کروں، بے خبر ہوں تو دور کی بات ہے نا، ایک لمحہ بھر شک کروں تو کافر ہو جاؤں۔ تو وہ 12 سال مرزا صاحب کافر رہے یا مومن رہے، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اس سوال کو گھڑنے پر تو سیالوی صاحب کو جھوٹوں کے سردار کا خطاب ملنا چاہیے۔ سیالوی صاحب، کیا آپ یہ جملہ یا یہ مفہوم ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بھی کتاب سے نکال کر دکھا سکتے ہیں؟ 12 سال تک خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ سیالوی صاحب، ہمارا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ یا آپ جیسے ہزاروں مولوی مل کر بھی کبھی بھی ایسا نہ کر سکیں گے۔ ناظرین، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 اور جلد 19 صفحہ 113 کو بار بار پڑھ جائیں۔ وہاں تو اس امر کا شائبہ تک نہ ملے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی کسی بھی وحی یا الہام کے من جانب اللہ ہونے پر کبھی ایک ذرہ برابر بھی شک کیا ہو۔ مذکورہ صفحات پر تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ بعض متشابہ الہامات کی تفہیم میں آپ علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی۔ یہ خطا ان الہامات کی تفہیم میں آپ کی ذاتی رائے کے نتیجے میں ہوئی، مگر الہامات کے من جانب اللہ ہونے میں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیالوی صاحب، آپ کے سفید جھوٹ کی حقیقت تو روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 کی اسی عبارت سے کھل جاتی کہ جسے آپ نے جان بوجھ کر ادھورا پیش کیا ہے کہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی کلام ہے، ایک لمحہ بھر اس میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں۔ سیالوی صاحب، اگر آپ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 کی یہ پوری عبارت پڑھ دیتے یا اسکرین پر ہی دکھا دیتے تو آپ کا سفید جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا، کیونکہ وہاں تو آپ علیہ السلام نے پوری بات کھول کر بتا دی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے، اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے، ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے، اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض مواضع میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں۔ سیالوی صاحب، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبروں کی تفہیم میں وقتی خطا کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جھوٹ سے متعلق آپ کے اس الزام کا نشانہ صرف حضرت مرزا صاحب ہی نہیں بنتے، بلکہ آپ کا یہ ناپاک حملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک بھی پہنچتا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقرار فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبروں کی تفہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا تو پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یمامہ کی طرف ہجرت کا حکم سمجھے، مگر بعد میں کھلا
یہ تو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم تھا۔ سیالوی صاحب، آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں نے احمدیت سے متعلق تحقیق شروع کی تھی تو یہ آپ جیسے مولویوں کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر سفید جھوٹ پر مشتمل الزامات ہی تھے جو نتیجتاً میرے قبول حق میں مؤید و معاون ثابت ہوئے۔ آج بھی جیسے جیسے سعید روحوں پر مولویوں کا جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے، وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قبول حق کی یہ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی، چاہے آپ جیسے مولوی جتنا چاہیں زور لگا لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر ان مولویوں سے مختلف نہ ہوگا کہ جو احمدیت کے خلاف اپنا سارا زور لگانے کے بعد یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے۔ But still Qadianis are spreading. Against, with the united Muslim global stand against Qadianis, but still Qadianis are spreading. But still Qadianis are spreading.